السلام علیکم جی، کیا حال چال ہے آپ سب لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ ناول میرے مہرماں بائی نور بانو کی یہ 8ویں قسط ہے۔ میر آہل اس وقت لیونگ روم میں بیٹھا اپنی شام کی چائے پی رہا تھا اور دلاویز اس وقت کچن میں میر آہل کی فرمائش پر چپلی کباب بنا رہی تھی۔ وہ چینل سرفنگ کر کے بور ہوا تو ٹی وی بند کر کے سینٹر ٹیبل پہ رکھا میگزین اٹھا کر صفحے الٹ پلٹ کرنے لگا اور یکدم اس کی صفحے پلٹتی انگلیاں ساکت ہوئیں، آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں اور منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ آرٹیکل کے نیچے دل آویز میر لکھا تھا اور ساتھ میں دل آویز کی تصویر بھی موجود تھی۔ میر آہل کی گرفت میگزین پہ سخت ہوئی۔ اس نے میگزین بند کر کے رول کیا اور سیدھا کچن کا رخ کیا، جہاں دل آویز برے نماغ سے میر آہل کے لیے کھانا بنانے میں غلطاں تھی۔ آپ کو کچھ چاہیے تھا؟ اس نے آہل کو کچن کے دروازے پہ کھڑا دیکھ کر سوال کیا۔ پھر اس کی نظر آہل کے چہرے سے پھسل کر میگزین پر گئی اور دل آویز کا پورا وجود ہی وہیں منجمد ہو گیا۔ وہ سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں پورا ماجرا سمجھ گئی تھی۔ آہل، میں آپ کو بتانے والی تھی، اسے اپنی جانب آتا دیکھ دل آویز نے تھوک نکلتی ہوئی کہا۔ پھر بتایا کیوں نہیں دل آویز؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھا۔ مجھے لگا، وہ اٹکی، تمہیں لگا میں اپنی بیوی کی کامیابی کو ہضم نہیں کر سکوں گا؟ اس نے میگزین کاؤنٹر پہ رکھا۔ سیریسلی؟ میر آہل نے گردن بائیں جانب ہلکا سا جھکاتی ہوئی اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہا۔ دل آویز نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ یو میڈ می پراؤڈ مائی لو۔ اس نے دل آویز کو دونوں شانوں سے پکڑ کر اپنے سامنے کیا۔ دل آویز کی آنکھوں میں حیرت ابھری، پھر خوشی چمکی اور پھر اس کے چہرے پر بڑی سی مسکان پھیل گئی۔ آپ کو برا نہیں لگا میں نے آپ کی اجازت کے بغیر؟ میر آہل نے اسے گلے سے لگایا۔ اپنے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے تمہیں کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ دل آویز اس کی دل کی دھڑکن سن رہی تھی۔ یہ لفظ تھے یا کوئی پین کلر؟ دل آویز نے بھی اپنے بازو اس کے گرد حمائل کر دیے۔ میر آہل کی یہ مضبوط باہیں دل آویز کی پناہ گاہ تھیں، اس کے دل کا سکون تھی، اس کی سب سے محفوظ جگہ۔ لیٹس سیلیبریٹ۔ میر آہل نے اسے خود سے الگ کرتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ آج ہم ڈنر باہر کریں گے۔ دل آویز کی آنکھیں خوشی سے چمکی۔ دل آویز نے سیاہ رنگ کا سلک کا گاؤن پہنا تھا اور بالوں کو میسی بن کی صورت دے رکھی تھی۔ کانوں میں سفید ننھے سے ڈائمنڈ چمک رہے تھے، بالکل بائیں ہاتھ کی تیسری انگلی میں پہنی انگوٹھی کی طرح۔ اس نے اپنے آپ پر پرفیوم چھڑک کر ایک آخری بار خود کو سر سے پاؤں تک لانگ مرر میں دیکھا۔ میم سر آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ ملازم نے دروازے پہ ہلکی سی دستک دیتے ہوئے اسے آگاہ کیا۔ میر آہل اس کا ہال میں کھڑا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے ایک نظر کلائی میں بندی گھڑی پر ڈالی اور دوسری نظر سامنے زینے اترتی دل آویز پر۔ اس نے اپنا گاؤن دونوں پہلو سے اٹھا رکھا تھا، ہائی ہیلز کی وجہ سے بہت احتیاط سے سیڑھی اتر رہی تھی۔ میر آہل کی نظر اس کے نازک سے سراپے پہ جم گئی۔ وہ آخری زینے پہ ہلکا سا لڑکھڑائی، مگر میر آہل نے فوراً سے اس کا ہاتھ تھام کر اسے سنبھال لیا، جیسا کہ وہ ہمیشہ سے کرتا آیا تھا۔ وہ کوئی رہنما تھا جو ہر موڑ پہ اسے سنبھال لیا کرتا تھا۔ وہ دونوں کچھ لمحوں کے لیے ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھتے رہے۔ دماغ سے ساری باتیں جیسے مٹ گئیں، کچھ کہنے کے لیے الفاظ نہیں تھے، مگر پھر بھی دونوں میں بہت سی باتیں ہو گئیں۔ چلیں؟ میر آہل نے محبت سے اسے دیکھا۔ جی، وہ پورے دل سے مسکرائی۔ دل آویز نے آہستگی سے اس کا بازو تھام لیا تھا۔ باہر پورچ میں سفید رنگ کی چمچماتی لیموزین کھڑی تھی۔ دل آویز نے حیرت سے میر آہل کو دیکھا۔ یہ چھوٹا سا تحفہ میری بیوی کے لیے۔ اس نے دل آویز کے سر پہ بوسہ دیتے ہوئے کہا۔ چھوٹا تو نہیں ہے، اچھا خاصا بڑا ہے۔ اس نے حیرت سے دونوں ہاتھ منہ پہ رکھ لیے۔ ہا ہا ہا۔ میر آہل کو اس کی بات پہ ہنسی آئی۔ تھینک یو سو مچ آہل۔ وہ ابھی بھی حیرت سے گاڑی کو دیکھ رہی تھی۔ اب چلیں یا ادھر ہی کھڑے رہنے کا ارادہ ہے؟ ہنس کر چھیڑا تو دل آویز اس کا ہاتھ تھامے آگے بڑھ گئی۔ ان کی ٹیبل گاؤ چو ریسٹورانٹ کے ہال کے پرسکون گوشے میں واقع تھی۔ یہ ریسٹورانٹ برمنگھم کے بہترین ریسٹورانٹس میں سے ایک تھا، جو برمنگھم کے کاروباری ضلع کے بز میں واقع تھا، جو اپنے بے عیب ارجنٹائنی سٹیکس، لاطینی امریکی کھانے، بہترین شراب اور سگنیچر کاکٹیلوں کی وجہ سے مشہور تھا۔ دل آویز اور میر آہل آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ خوبصورت انٹیریئر اور فینسی لائٹ سے آراستہ یہ جگہ ماحول کو پرسکون اور پروقار بنا رہی تھی۔ بیک گراؤنڈ میں ہلکا سا چلتا میوزک جو سماعت کو خوشگواری کا احساس بخش رہا تھا۔ میر آہل نے اپنا ہاتھ دل آویز کے ہاتھ پہ رکھ دیا تو وہ جھینپ گئی۔ 10 مہینے ہو گئے ہماری شادی کو اور تم بھی اب بھی ایسے شرماتی ہو اپنے شوہر سے جیسے کل ہی ہماری شادی ہوئی ہو۔ وہ مسکرائے تو دل آویز نے نظریں جھکا دیں۔ ایک بات کہوں؟ وہ رازدارانہ انداز میں ذرا سا آگے کو ہوا تو دل آویز نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ تمہاری اس معصومیت اور سادگی نے مجھے پاگل کر دیا دل آویز۔
دلاویز کا دل زور سے دھڑکا۔ کیا میرا حال تم سے ڈھکا چھپا ہے؟ وہ سراپا سوال بن گیا۔ اس کی باتیں دلاویز کو نروس کر رہی تھیں۔ میراحل نے اپنے جذبوں کا اظہار آج سے پہلے اتنے گمبھیر اور معنی خیز انداز میں کبھی نہیں کیا تھا۔ تم کچھ نہیں کہو گی؟ اس نے متصفرانہ انداز میں اس کی جانب دیکھا۔ وہ لب کاٹتی ہوئی اپنی گود میں رکھے ہاتھ کو دیکھ رہی تھی۔ آپ نے کبھی مجھے آئی لو یو نہیں کہا؟ اس نے نیچے دیکھتے دیکھتے ہی سوال کیا تو میراحل نے اپنی بھویں سوالی انداز میں اچکائیں اور اس کے چہرے کی مسکان فوراً سمٹی۔ سیریسلی دلاویز؟ وہ پیچھے کرسی سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ جی آپ نے کبھی مجھ سے آئی لو یو نہیں کہا؟ اب وہ ماتھے پر شکن لائے مصنوعی اداسی سے میراحل کی آنکھوں میں جھانک رہی تھی اور ایسا کرتی ہوئی دلاویز کی آنکھیں سکڑ کر چھوٹی ہو گئی تھیں۔ یہ عورتیں کتنی ناشکری ہوتی ہیں قسم سے۔ میراحل نے افسوس سے ہنستے ہوئے سر کو جنبش دی۔ دلاویز نے لاپرواہی سے کندھے اچکاتے ہوئے اپنے ناخنوں پر پھونک ماری ہو، یوں جیسے اسے بالکل بھی گلٹ نہ ہو اپنی ناشکری کا۔ میراحل کو وہ اس طرح اتراتے ہوئے مزید پرکشش اور خوبصورت لگی تھی۔ وہ خاموشی سے اس کی ہر ادا ملاحظہ کرتا رہ گیا۔ وہ میراحل کی بیوی تھی، اس کی حیات، اس کا سب کچھ، اور اس پہ جچتا تھا وہ اپنی محبت کا حق مانگے، بلکہ اس سے ضد کر کے اپنی ہر بات منوائے۔ وہ اس کی ہر خواہش پوری کرنا چاہتا تھا، اس سے اپنی محبت اور لاڈ سے بگاڑنا چاہتا تھا تاکہ ہلکی سی کمی پیشی ہونے پر بھی وہ میراحل پہ غصہ ہو، اس سے شکوہ کرے، اپنا حق مانگے نہیں بلکہ چھین لے، جس طرح اس نے میراحل کا دل اس سے چھینا تھا۔ ایک پرسکون ماحول میں ڈنر کر کے وہ لوگ ابھی گھر ہی آئے تھے کہ اینا اورنگزیب کو لابی سے ملکہ زینے پر بیٹھا دیکھ کر وہ دونوں چونکے۔ دلاویز نے پیچھے مڑ کر میراحل کو دیکھا جو خود اس کی آمد پہ حیران تھا۔ اینا اورنگزیب نے لال رنگ کا گھٹنوں تک آتا بیک لیس ٹاپ پہنا ہوا تھا، بالوں کو کرل کر کے دونوں شانوں پہ پھیلا رکھے تھے۔ آئی لائنر بہنے کی وجہ سے آنکھ کے گرد سیاہی پھیل گئی تھی۔ واو! وہ لڑکھڑاتے ہوئے سیڑھی کی ریلنگ کا سہارا لیتے ہوئے کھڑی ہوئی۔ اینا کا اس طرح سے لڑکھڑانا صاف ظاہر کر رہا تھا کہ وہ شراب کے نشے میں تھی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو اینا؟ میراحل نے سوال کیا۔ میں یہاں کیا کر رہی ہوں آہل؟ یہ اب بھی بتانے کی ضرورت ہے تمہیں؟ وہ کرب میں ڈوبے لہجے میں بولی۔ اس کی موجودگی دلاویز کو انکمفرٹیبل کر رہی تھی۔ کم از کم آج کے دن وہ کسی بھی قسم کے ڈرامے کی توقع نہیں کر رہی تھی۔ اینا گھر جاؤ، ابھی تم ہوش میں نہیں ہو، میں ڈرائیور سے کہتا ہوں تمہیں گھر ڈراپ کر دیں۔ آہل نے کنسول پہ رکھے انٹرکام کی جانب ہاتھ بڑھایا۔ ایسا کیا ہے آخر اس دلاویز میں؟ خود کو سنبھالتی ہوئی دلاویز کے قریب گئی، انگلی کے اشارے سے اس کی جانب سر سے لے کر پاؤں تک اشارہ کرتے ہوئے کہا، جو مجھ میں اینا اورنگزیب عالمگیر میں نہیں ہے۔ انگلی سے اپنے دل پہ دستک دی۔ جسٹ لک ایٹ می آہل۔ آہل نے گہری سانس لیتے ہوئے ماتھے کو چھوا۔ اس کے تاثرات بیان کر رہے تھے کہ وہ اینا کو یہاں دیکھ کر بالکل بھی خوش نہیں تھا۔ بولو آہل، جواب دو۔ اینا کا توازن بگڑا اور وہ لڑکھڑا کر زمین پہ گرنے لگی، مگر دلاویز نے اسے بازوؤں سے پکڑ کر سنبھالا، مگر اینا نے دلاویز کا ہاتھ فوراً جھٹک دیا۔ تم میں اپنی عزت کروانے کی صلاحیت نہیں ہے اینا۔ آہل نے چونک کر دلاویز کو دیکھا جو اینا اورنگزیب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دلیری سے بول رہی تھی، کسی اور کو چھوڑو، تم تو خود اپنی عزت نہیں کرتی۔ اینا کی بھویں تن گئی مگر دلاویز بولتی رہی، کبھی آئینے میں خود کو غور سے دیکھا ہے تم نے اینا؟ اس نے متبصرانہ نظروں سے اینا کو دیکھا۔ تم مجھے جانتی نہیں ہو دل، تم ایک امیر باپ کی بگڑی ہوئی اولاد سے زیادہ اور کچھ نہیں ہو اینا اورنگزیب۔ دلاویز نے اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی اینا اورنگزیب کو ٹوک دیا۔ اگر تم اسی طرح گندے پائیدان کی طرح کسی مرد کے آگے بچتی چلی جاؤ گی تو پتہ ہے کیا ہوگا؟ دلاویز لمحے بھر کے لیے رکی اور اسے افسوس سے دیکھا۔ اینا کی آنکھیں سرخ ہو گئی تھیں۔ تو وہ تمہیں اپنے پیروں تلے روند کر آگے نکل جائے گا۔ بکواس بند کرو اپنی۔ اینا کا ہاتھ اٹھا مگر میراحل نے اس کا ہاتھ درستی سے پکڑ کر پرے دھکیل دیا۔ اب شاید تمہیں پتہ چل گیا ہوگا کہ مجھ میں ایسا کیا ہے جو تم میں نہیں ہے۔ دلاویز نے تفاخر سے مسکراتے ہوئے اینا اورنگزیب کی آنکھوں میں جھانکا، اور آج اینا اورنگزیب کو اپنے مقابل کھڑی یہ لڑکی وہ ڈری سہمی سی لڑکی نہیں لگی تھی جو چپ چاپ بک شاپ میں اس کی جلی کٹی سنتی رہ گئی تھی، جیسے وہ اینا کو پہلی ملاقات کے وقت لگی تھی۔ آج وہ بہت پر اعتماد نظر آ رہی تھی۔ گیٹ آؤٹ اینا۔ آہل کی سخت آواز نے اینا کا سکتہ توڑا اور وہ دلاویز کی پر اعتمادی کا راز جان گئی تھی۔ اس کے ساتھ میراحل کی محبت تھی، اس کا مضبوط سہارا، وہ سہارا جس کے لیے اینا پل پل ترسی تھی۔ وہ باری باری دونوں کو دیکھتی چلی گئی۔ اس لمحے اینا کو لگا کسی نے اسے گھسیٹ کر آئینے کے سامنے لا کھڑا کر دیا ہے، اور آج پہلی بار اینا نے اپنے کمزور اور ٹوٹے بکھرے وجود کو بڑے غور سے دیکھا تھا، وہی وجود جسے وہ آج تک مختلف برانڈز کی آڑ میں چھپاتی آئی تھی۔ آج وہ اس اینا اورنگزیب سے روبرو ہوئی تھی جو دنیا کے سامنے مضبوط ہونے کی اداکاری کرتی آئی تھی۔ وہ خالی و ذہنی کی کیفیت میں چلتی ہوئی میراحل کے گھر سے باہر آ گئی۔ باہر کھلی فضا میں آسمان کی جانب دیکھتی ہوئی اس نے اپنا ہاتھ
دل پہ رکھ کر زور سے دبایا، یوں جیسے ابھی اس کا دل پھٹ کر باہر آ جائے گا۔ اللہ! اس کی سماعتیں حیران تھی اس نام پر جو آج اس کی زبان سے نکلا تھا۔ یا اللہ! اکھڑی ہوئی سانس اور ہچکی میں بندھی ہوئی اس کی آواز لرز رہی تھی۔ میں تجھے نہیں جانتی تھی، مگر تو مجھے جانتا تھا اللہ۔ وہ زمین پہ بیٹھتی چلی گئی۔ آنسوؤں کی وجہ سے اس کی آنکھوں کے آگے دھند چھانے لگی۔ برمنگھم کا موسم کافی سرد تھا، مگر اس کے وجود سے انگارے پھوٹ رہے تھے۔ پھر بھی تو نے جو میرا تھا اسے دے دیا۔ بے بسی کا عالم کیا تھا کوئی اس وقت اینا اورنگزیب سے پوچھتا۔ اس کا دل ٹوٹا تھا، بہت بری طرح ٹوٹا تھا، اور ایسا لگ رہا تھا دنیا کی ہر شے اپنی ترتیب سے ہٹ گئی ہے۔ دل ٹوٹنے پہ کتنی تکلیف ہوتی ہے، اس بات کا علم اسے آج ہوا تھا۔ اینا کے جانے کے بعد دونوں کے درمیان کوئی گفتگو نہیں ہوئی۔ میر آہل جب کمرے میں داخل ہوا تو دل آویز واش روم میں کپڑے تبدیل کر رہی تھی۔ وہ چپ چاپ کمرے میں یہاں سے وہاں چکر کاٹنے لگی۔ وہ جب کپڑے تبدیل کر کے باہر آئی تو میر آہل کی جانب متوجہ ہوئے بغیر اپنے کام کرنے لگی۔ اس نے دل آویز کے چہرے کے تاثرات کو غور سے دیکھا۔ دل آویز کا چہرہ بالکل سپاٹ تھا، وہاں کوئی تاثر نہیں تھا۔ یا اللہ خیر، میر آہل نے دل ہی دل میں کہا۔ آہل نے بلند آواز میں زور سے گلا صاف کیا، مگر دل آویز نے دھیان نہیں دیا۔ وہ خاموشی سے کاؤچ پر بیٹھی اپنے دونوں ہاتھوں پہ لوشن لگا رہی تھی۔ وہ دل آویز، جیسے اپنا نام پکارے جانے پہ دل آویز ٹھنڈے انداز میں آہل کو دیکھا تو وہ کہتے کہتے چپ ہو گیا۔ شادی سے پہلے میر آہل شیر ہوا کرتا تھا، اور اب دیکھو۔ اس نے دل ہی دل میں کوٹ کے بٹن پہ انگوٹھا پھیرتے ہوئے سوچا۔ جان، میں سوچ رہا تھا کہ… اس نے ایک بار پھر ہمت جمع کر کے بات کا آغاز کرنا چاہا، مگر دل آویز نے اسے پہلے ہی ٹوک دیا۔ ادھر ادھر کی باتیں مت بنائیں اور جا کر کپڑے تبدیل کریں۔ دل آویز ٹینٹرم دکھاتے ہوئے کاؤچ سے اٹھی اور لوشن کی بوتل واپس ڈریسنگ ٹیبل پہ رکھنے لگی، جب آہل نے اس کی کلائی تھام کر اسے اپنی جانب کھینچا۔ آپ تو دن بدن بدمعاش ہوتی جا رہی ہیں مسز میر، میں نے تو اچھی خاصی شریف لڑکی سے شادی کی تھی۔ اب میرا پالا ہی بدمعاشوں سے پڑا ہے تو اس میں میرا کیا قصور؟ یہ ہوئی نا بات۔ ویسے یہ بدمعاشی کافی سوٹ کرتی ہے تمہیں، دور سے معلوم ہوتا ہے کہ میر آہل کی بیوی ہو، مگر مجھے اینا کو اتنے سخت الفاظ نہیں بولنے چاہیے تھے۔ وہ یکدم اداس ہوئی تو میر آہل نے گہری سانس لی۔ تم نے جو کیا ٹھیک کیا دل آویز۔ اس نے دل آویز کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں لیتے ہوئے کہا۔ ہر انسان کو اپنی حد معلوم ہونی چاہیے، کیونکہ اگر انسان اپنی حدود کا خیال نہیں رکھے گا تو پھر دوسروں کو رکھنا پڑے گا۔ تم نے جو کیا بالکل درست کیا۔ اس نے دل آویز کو تسلی دی۔ میں نے کبھی اسے کسی بھی قسم کی جھوٹی امید نہیں تھی۔ میر آہل کو اگر کسی سے محبت ہوئی ہے تو وہ تم ہو، اور یہ حقیقت وہ جتنا جلدی قبول کر لے اس کے لیے بہتر ہے۔ وہ مسکرا کر بولا تو دل آویز بھی تھوڑا سا مسکرائی۔ شکر الحمدللہ آپ کے چہرے پر مسکراہٹ آئی بیگم، ورنہ ساری رات میں سولی پہ لٹکا رہتا۔ وہ ہنستے ہوئے بولا۔ اچھا، میرا موڈ خراب ہونے کی وجہ سے آپ کیوں سولی پہ لٹکے رہتے؟ بھول گئے آپ تو میر آہل ہیں نا، ضدی، گھمنڈی، اینگری ینگ مین۔ ہاں؟ اس نے متبصرانہ انداز میں بھویں اچکائیں۔ ہاں، میں تھا کسی زمانے میں ضدی، گھمنڈی اور اینگری ینگ مین، مگر پھر میری شادی ہو گئی اور اب تو میں مسکین اور بے بس ہوں۔ صحیح کہا کرتا تھا مائیکل، وہ مصنوعی دکھ ظاہر کرتے ہوئے بولا۔ اوہ، کیا کہا کرتا تھا مائیکل؟ وہ اسے گھورتے ہوئے بولی۔ یہی کہ شادی بہت خوبصورت تجربہ ہے اور سب کو شادی کرنی چاہیے۔ اس نے فوراً بات بنائی۔ اوہ اچھا، ابھی تک وہ خود کنوارا بیٹھا ہے نا؟ دل آویز نے دونوں ہاتھوں کو میر آہل کی گردن کے گرد حمائل کرتے ہوئے شرارت سے کہا تو وہ ہنسنے لگی۔ دل آویز، میر آہل نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے اس کا نام محبت سے پکارا تو وہ تھم گئی۔ تم میری کون سی نیکی کا صلاح ہو؟ اس نے آنکھیں موند کر دل آویز کو اپنی سینے سے لگاتے ہوئے کہا۔ زندگی ہمیں جتنے دکھ دیتی ہے اتنے سکھ بھی دیتی ہے۔ عمر کے کسی بھی حصے میں، زندگی کے کسی بھی مقام پر وہ اپنی دی کی تکلیفوں کی بھرپائی کر دیتی ہے۔ انسان کو خالی ہاتھ نہیں رکھتی۔ انسان اور زندگی کا لین دین آخری دم تک چلتا رہتا ہے۔ کیسی ہے جولی؟ آج پورے 1.5 مہینے بعد جولیانا اپنی ڈیوٹی پر واپس آ گئی تھی۔ بظاہر دیکھنے میں وہ پہلے سے کچھ کمزور ہو گئی تھی اور آنکھوں کے نیچے ہلکے پڑ گئے تھے۔ میں ٹھیک ہوں میم، اور آپ کیسی ہیں؟ جولیانا کا میم کہنا دل آویز کو برا لگا تھا، مگر وہ جولیانا کی حالت کا بخوبی اندازہ لگا سکتی تھی۔ جب سے الہان گیا تھا وہ کافی چپ چپ سی رہنے لگی تھی۔ دل آویز جانتی تھی کہ الہان اور اس کے درمیان کچھ تو ہوا تھا جو وہ دونوں دل آویز سے چھپا رہے تھے، مگر دل آویز نے اس بات کو قریدنے کی کوشش نہیں کی۔ وہ سب پہلے ہی کافی کچھ جھیل چکے تھے۔ وہ نہیں چاہتی تھی جولیانا الہان کے ذکر پر پھر سے ڈسٹرب ہو جائے۔ کچھ محبتیں بنا انجام کے ہی لکھی جاتی ہیں، آپ چاہ کر بھی انہیں پائے تکمیل تک نہیں پہنچا سکتے۔ یہ تو قسمتوں کے کھیل ہیں، یہاں دعائیں بھی اکثر کام نہیں کرتی۔
جولیانا شوفر سے کہو کہ گاڑی آہل کے آفس کی طرف موڑ لے، وہ اپنی ایک ضروری فائل گھر بھول گئے ہیں۔ اس نے جولیانا کے چہرے کو پیار سے چھوتے ہوئے کہا تو اس نے مسکرا کر سر کو جنبش دی اور ڈرائیور کو میر آہل کے آفس جانے کا حکم دیا۔ جولیا یونیورسٹی سے واپسی پر لنچ کریں گے، وہ درمیان کی خاموشی کو ختم کرتے ہوئے بولی۔ جیسے آپ کو ٹھیک لگے میم۔ دل آویز کی اتنی محبت اور اپنائیت سے پوچھنے پر وہ منع نہیں کر سکی۔ پلیز یہ میم میم کہنا بند کرو جولی، وہ زد ہوئی۔ آئی ایم سوری، اس نے فوراً معذرت کی۔ اب اتنی سی بات پر معذرت تو مت کرو، دل آویز پھر چڑھ گئی۔ آئندہ نہیں ہوگا۔ اب خیر ایسی کوئی پابندی بھی نہیں ہے معذرت کرنے پر، دل آویز نے اپنی امڑتی ہوئی مسکراہٹ دبائی۔ اچھا تو پھر کر لیا کروں گی معذرت، جولیانا فوراً بولی۔ نہیں مطلب تم پھر سے وہی کرو گی جس چیز سے میں نے تمہیں ٹوکا ہے، اس نے جولیانا کو آنکھ دکھائی۔ اف دل آویز، اف جولی، دل آویز نے اسی کے انداز میں کہا تو دونوں نے بر وقت ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر دونوں ہنسنے لگیں۔ دل آویز نے اسے اپنے حصار میں لے کر اس کے سر پہ بوسہ دیا تو جولیانا نے بھی دل آویز کے گرد اپنے بازو لپیٹ لیے۔ اس وقت جولیانا کو سب سے زیادہ دل آویز کے سہارے کی ضرورت تھی۔ اس کے دل پہ کیا بیت رہی تھی یہ محض جولیانا ہی جانتی تھی۔ ان 10 مہینوں میں پہلی دفعہ دل آویز آہل کے آفس آئی تھی۔ جولی تم بھی چلو نا، وہ لب کاٹتے ہوئے بولی۔ جی نہیں، آپ کا کام ہے، آپ خود کریں، اس نے صاف انکار کر دیا۔ اللہ پوچھے گا تم سے جولی، اس نے جولیانا کے بازو پہ ٹہوکا دیا۔ اس نے گاڑی سے اتر کر سر اٹھا کر شیشے سے ڈھکی اس بلند قامت عمارت کو دیکھا اور لرزتے قدموں کے ساتھ شیشے کے آٹومیٹک دروازے سے گزرتے ہوئے اندر ریسیپشن ایریا کی جانب بڑھ گئی۔ ہیلو میم، ہاؤ میں آئی ہیلپ یو؟ ریسیپشن پہ موجود سنہرے بالوں والی لڑکی چہرے پہ مصنوعی مسکراہٹ لاتے ہوئے مستفسر ہوئی۔ مجھے آہل سے ملنا ہے، ان کا آفس کس فلور پر ہے؟ ریسیپشن پہ موجود لڑکی کے تاثرات بدلے، وہ میر آہل کو اتنے سرسری انداز میں مخاطب کرنے پہ چونکی اور دل آویز اس کے تاثرات دے کر کچھ مزید کنفیوز ہوئی۔ میم آپ کی تعریف؟ اسپاٹ چہرے کے ساتھ سوال کیا گیا۔ مسز آہل، اس نے جھجکتے ہوئے کہا اور ریسیپشنسٹ کرسی سے فوراً کھڑی ہو گئی جس سے 440 واٹ کا جھٹکا لگ گیا۔ سوری میم، مسٹر میر کا آفس 16ویں منزل پر ہے، اس نے سامنے لفٹ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، مسکرا کر کہا اور اب کی بار اس کے تاثرات یکسر بدل چکے تھے۔ مصنوعی مسکراہٹ کی جگہ حیرت اور تعجب نے لے لی تھی۔ تھینک یو، وہ لفٹ کی جانب بڑھ گئی۔ لفٹ میں داخل ہوتے ہی اس نے 16 ہندسے کے بٹن کو دبایا۔ جیسے جیسے لفٹ اوپر جا رہی تھی ویسے ویسے دل آویز کی دھڑکن نیچے آ رہی تھی۔ 2 منٹ بعد لفٹ 16ویں منزل پہ جا کر ٹھہر گئی اور لفٹ کا دروازہ کھل گیا۔ لفٹ کے سامنے والی دیوار شیشے کی تھی جس میں دل آویز اپنا سر سے لے کر پاؤں تک دیکھ سکتی تھی۔ اس نے رک کر اپنے چہرے پر نظر ڈالی جس پہ 12 بج رہے تھے، پھر گہری سانس لی۔ تم تو ایسے ڈری ہو دل آویز جیسے کوئی دہشت گرد ہو، یہ تمہارے شوہر کا آفس ہے۔ ڈونٹ وری، اس نے شیشے میں خود کو دیکھتی ہوئی دلاسا دیا اور اوپن ڈور سے اندر داخل ہو گئی۔ راہداری کے دونوں جانب چھوٹے چھوٹے کیوبیکلز بنے ہوئے تھے جن میں سے تمام امپلائیز اچک اچک کر دل آویز کو گھور گھور کر دیکھ رہے تھے۔ وہ کچھ دیر طائرانہ نظروں سے اطراف میں نظر دوڑاتی رہی، پھر یکدم کسی کی مخاطب کرنے پہ پلٹی۔ میم آپ ادھر؟ وہ مائیکل کی آواز تھی۔ اس نے فوراً شکر کا کلمہ پڑھا۔ وہ آہل اپنی ضروری فائل گھر بھول گئے تھے تو خیر آہل کہاں ہیں؟ اس نے بات کو مختصر کیا۔ سر سامنے میٹنگ روم میں۔ وہ دل آویز کو دیکھ کر اتنا سرپرائز تھا کہ اس کے ذہن سے نکل گیا تھا کہ میر آہل میٹنگ کے دوران کسی بھی قسم کا خلل پسند نہیں کرتا۔ میم، اس سے پہلے کہ وہ دل آویز کو پکارتا، دل آویز میٹنگ روم کا دروازہ دھکیل کر اندر جا چکی تھی۔ شٹ، اب مجھے میر آہل نام کے جہنمی دروغہ سے کون بچائے گا؟ اس نے سر پہ ہاتھ مارتے ہوئے دل ہی دل میں کہا۔ یار یہ خوبصورت لڑکی کون ہے؟ جیک نے اپنی کیوبیکل سے منہ باہر نکال کر مائیکل سے پوچھا۔ یہ خوبصورت لڑکی تمہارے باس کی وائف ہے، مائیکل گردن موڑ کر غصے سے آنکھ دکھاتے ہوئے کہا تو جیک نے بنا کچھ کہے فوراً منہ اندر کر لیا۔ دل آویز جیسے ہی میٹنگ روم میں داخل ہوئی تو وہاں موجود سبھی لوگ گردن موڑ کر دل آویز کو حیرت سے دیکھتے ہیں۔ دل آویز کی نظر سربراہی کرسی پر بیٹھے میر آہل پہ ٹھہر جاتی ہے جو آنکھیں سکوڑے اسپاٹ چہرے کے ساتھ اسے گردن کڑا کر غور سے دیکھتا ہے۔ اس کمرے میں اس وقت اتنی خاموشی ہے کہ ایک سوئی بھی گرتی تو شور سنائی دیتا۔ لیو، میر آہل نے دل آویز کو دیکھتے ہوئے بلند آواز میں کہا۔ سوری، وہ جھجکتے ہوئے واپس پلٹنے لگی تھی کہ میٹنگ روم میں موجود تمام امپلائیز اپنی اپنی کرسیوں سے کھڑے ہو گئے اور ایک ایک کر کے باہر نکلنے لگے۔ دل آویز گھنک سی سائڈ پر خاموشی سے کھڑی یہ تمام کارروائی ہوتے دیکھ رہی تھی۔ اس ایئر کنڈیشنڈ روم میں بھی اس کے ماتھے سے بہتا پسینہ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ کمرے میں اب وہ دونوں تنہا موجود تھے۔ یہ کیا بدمعاشی ہے مسز میر؟ وہ کوٹ کا بٹن مکفل کرتے ہوئے اپنی کرسی سے اٹھا اور مسکراتے ہوئے اس کی جانب بڑھا تو دل آویز کی جان میں جان آئی۔
آپ کی فائل۔ اس نے گہری سانس لیتے ہوئے نیلے رنگ کی فائل ٹیبل پہ رکھ دی۔ سوری، مجھے اس طرح سے بنا بتائے۔ شش، اس نے انگلی اس کے ہونٹوں پہ رکھی۔ یہ سب تمہارا ہے۔ میراحل نے اسے دونوں بازوؤں سے پکڑا۔ تمہیں یہاں آنے کے لیے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ تم کبھی بھی کسی بھی وقت مجھے بنا بتائے بھی یہاں آ سکتی ہو۔ وہ حق جن کا خود دل آویز کو علم نہیں تھا کہ اس کے ہیں، آہل نے کتنی محبت اور عقیدت سے اس کے حوالے کر دیے تھے۔ ان آنکھوں میں کیا ہے دل آویز، تم نے کبھی غور سے دیکھا ہے؟ میر آہل نے تند مزاجی سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اسے جواب معلوم تھا مگر وہ خاموش رہی۔ اس کی خاموشی میں تمام جواب تھے۔ پھر بھی تمہیں گلہ ہے کہ میں نے کبھی تم سے آئی لو یو نہیں کہا؟ جی ہے، اس نے روٹھے پن سے کہا۔ آپ نے اب تک دل سے تصدیق کیا مگر زبان سے اقرار بھی لازم ہے۔ وہ بھی دل آویز میر تھی، ٹس سے مس ہونے والوں میں سے نہیں تھی۔ میر آہل نے ہار مانتے ہوئے ہنس کر گردن جھکا دی۔ محبت کا تقاضا ہے کہ کوئی بھی شے آدھی ادھوری قبول نہیں کرتی، چاہے دل ہو یا اظہار، پورا طلب کرتی ہے۔ میں پہلی بہت لیٹ ہو گئی ہوں، وہ اس کے حصار سے نکلتے ہوئے بولی تو میر آہل نے گلا کھنکارا اور آگے بڑھ کر دل آویز کے لیے دروازہ کھولا۔ ایسا کرتے ہوئے کیوبیکل سے جھانکتے امپلائیز نے آنکھوں میں ایک دوسرے کی جانب اشارہ کیا۔ وہ دونوں آگے پیچھے چلتے کوریڈور سے گزرے اور لفٹ تک پہنچے۔ لفٹ کے دروازے کھلے اور دل آویز لفٹ کے اندر داخل ہو گئی۔ اس نے پلٹ کر الوداعی نگاہ آئل کے مسکراتے چہرے پہ ڈالی اور اپنی ہتھیلی کو چوم کر آئل کو فلائنگ کس دی۔ آئل کے چہرے پہ منی خیز مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے فلائنگ کس کو ہاتھ سے پکڑنے کی اداکاری کرتے ہوئے اپنا ہاتھ دل پہ رکھا تو دل آویز بلش کرنے لگی اور سیکنڈز میں لفٹ کا دروازہ بند ہو گیا۔ میراحل نے رک کر خود کو کمپوز کیا، بالوں میں ہاتھ پھیرا اور پھر اوپن ڈور سے اندر سیدھا میٹنگ روم کا رخ کیا، مگر یکدم اسے احساس ہوا کوریڈور کے ارد گرد ہلکے ہلکے کہے اور سرگوشی کی آوازیں آ رہی ہیں۔ اس کے چہرے کی مسکان سمٹی۔ اس نے اسپاٹ چہرہ بناتے ہوئے پلٹا اور مائیکل کی جانب مستبصرانہ نظروں سے دیکھا، جو خود ہاتھ آگے باندھے اپنی مسکراہٹ کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ مائیکل میر آہل کی نظروں میں موجود استفسار سمجھ گیا تھا۔ اس نے آنکھ کے اشارے سے اسے پیچھے گھومنے کو کہا۔ مائیکل کی نظروں کا تعاقب کرتے ہوئے آہل نے پیچھے پلٹ کر دیکھا اور وہ یہ بات کیسے بھول گیا تھا کہ کوریڈور کی دیوار شیشے کی تھی، جو باہر سے سیاہ آئینہ معلوم ہوتا تھا مگر اندر سے لفٹ اور لابی کا منظر صاف دکھائی دیتا تھا۔ شٹ، میراحل نے شرمندگی سے پیشانی کو چھوا۔ مائیکل، آج کی میٹنگ کینسل کر دو، بلند آواز میں حکم صادر کرتے ہوئے وہ سیدھا اپنے آفس میں گھس گیا۔ آفس کا دروازہ مقفل کرتے ہی اس کے منہ سے ہلکا سا کہکا نکلا۔ اسے خود اپنی غفلت پہ ہنسی آئی تھی۔ ہنس ہنس کر میر آہل کے جبڑے درد کر گئے تھے اور آفس سے نکلنے کی ہمت فی الحال اس میں ہی نہیں تھی، کیونکہ پورا آفس سرگوشیوں میں اسی کے بارے میں باتیں کر رہا تھا۔ اس نے ٹیبل پہ رکھا پانی کا گلاس اپنے حلق میں اڈیلا اور دائیں ہاتھ کی جانب رکھا انٹرکام اٹھایا اور مائیکل کو کانٹیکٹ کیا۔ جی باس، وہ محتاط انداز میں بولا۔ آہل نے ٹیشو باکس سے ایک لیف کھینچ کر اپنے ہونٹوں کے کنارے خشک کیے۔ باہر کی کیا صورتحال ہے؟ اس نے ریسیور کان اور کندھے کے درمیان دباتے ہوئے سرگوشی کرنے والے انداز میں سوال کیا۔ آپ کو مجنون موڈ میں پہلی بار دیکھا ہے نا سر، اسی لیے کچھ حیران اور پریشان ہے سب۔ اس نے بمشکل اپنی ہنسی روکی۔ ایک کام کرو، آج سب کو جلدی روانہ کر دو۔ سر، اس طرح تو ہم سڑک پر آ جائیں گے، اس نے فوراً اعتراض کیا۔ تو پھر کیا کروں؟ آہل زد ہوا۔ سر اٹس اوکے، آپ کو فلائنگ کس اپنی ذاتی بیگم نے دی ہے، کسی پرائی عورت نے نہیں، جو آپ اتنا شرمندہ ہو رہے ہیں، اور ویسے بھی انسان پیار میں اندھا ہو جاتا ہے، اب اندھے انسان کو کیا معلوم آگے شیشہ یا دیوار۔ اس نے آہل کو حوصلہ دیا۔ اور میری سخت لونڈے والی امیج کا کیا؟ میرا آہل پرسوچ انداز میں بولا تو مائیکل کے منہ سے ہنسی کا فوارہ چھوٹا۔ اللہ کا خوف کریں سر، میم کو پتہ چلا آپ کی بچی کو جی امیج کا گولا کباب بنا دیں گی۔ اس نے اپنی ہنسی روکی۔ صحیح کہہ رہے ہو یار تم، آہل نے مسکینیت سے کہا۔ کیا واقعی؟ مائیکل نے محلے کی عورتوں کی طرح دلچسپی ظاہر کی۔ ہاں مائک، واقعی میرا آہل اب شیر نہیں رہا، تمہاری میڈم نے چوہا بنا دیا ہے۔ اس نے ٹائی ڈھیلی کی۔ جی مجھے بھی اندازہ ہو رہا تھا ویسے، وہ بڑے مرزے سے اپنی کرسی سے ٹیک لگاتے ہوئے بولا تو آہل کی بھویں تن گئیں۔ او اچھا، کس بات کا اندازہ؟ آہل نے اسے چیک کرنے کے لیے مزید کریدا۔ یہی کہ اب باس سنگھم سے چوئنگم بن گئے ہیں، وہ مزے سے بولا۔ گوسپس کے چسکے لینے میں وہ اتنا مگن تھا کہ میر آہل کی بدلتی ٹون کو نظر انداز کر گیا۔ او سنگھم سے چوئنگم، صحیح، اور کیا اندازہ ہوا؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھا تو مائیکل اچھل کر فوراً سیدھا ہوا۔ اور یہ کہ سر چاہے کچھ بھی ہو جائے، ہمارے لیے تو آپ پہلے والے میر آہل رہیں گے نا، گھر اور آفس میں تو فرق ہوتا ہے نا سر۔ اس نے اپنا پھیلایا ہوا رائتا سمیٹنا چاہا مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ بالکل ایسا ہی ہے مائک، اس نے ہاتھ کا مکہ بناتے ہوئے منہ پہ رکھا۔ اور اب تم گھر میں تو ہو نہیں،
جو گلی محلے کی عورتوں کی طرح بیٹھ کر گاسپس کرو؟ جی سر، مائیکل نے اس کی بات سے نہ چاہتی ہوئی اتفاق کیا۔ اس لیے جس فائل پہ جیک کام کر رہا تھا اس فائل پہ اب تم کام کرو گے، اور اتنا ہی نہیں، تبسم کی پریزنٹیشن پر بھی تم ہی کام کرو گے۔ وہ ہنسی روکتے ہوئے بولا، اور وہاں مائیکل نے ریسیور کو کان سے ہٹا کر مظلومیت سے گھورا جس میں سے اس درندہ صفت انسان کی آواز گونج رہی تھی۔ مائیکل حیات ہو یا صدمے سے آسمان کی سیر کو نکل گئے؟ وہ مائیکل کی خاموشی پہ بولا، نہیں سر، میں بہت ڈھیٹ ہوں، ایسے نہیں مرنے والا۔ اس نے دوبارہ ریسیور کان سے لگاتے ہوئے کہا اور اندر ہی اندر خود کو گالیاں دیں۔ چلو گڈ، اب تم تحمل سے کام کرو، میں چلتا ہوں۔ آج دلاویز نے ڈنر میں میرے لیے بریانی بنائی ہے۔ وہ جان بوجھ کر اسے چڑھانے کی غرض سے بولا، ویسے یہ بہت غلط بات ہے سر۔ جینیفر کی فائل پر بھی اب تم ہی کام کرو گے؟ مائک کو اپنی زبان کھولنے میں مزید پچھتاوا ہوا۔ جی سر، بہت بہتر، اوپر والا آپ کے معدے کو بریانی ہضم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آمین مائک، آمین۔ وہ سڑ کر بولا تو میراحل نے اپنا کہکا بلند ہونے سے روکا اور فوراً ریسیور رکھ دیا۔ میری زندگی میں آدھے مسئلے تو میری زبان کی وجہ سے، اب میں نے یہ زبان ہی کاٹ کر پھینک دینی ہے۔ مائیکل اپنے سامنے پڑی فائل کو وہ ادھر سے ادھر پٹختے ہوئے آہستگی سے بڑبڑایا کہ اگر یہ بھی میراحل نے سن لیا تو کہیں آفس میں موجود تمام امپلائیز کا کام بھی اس غریب کے متھے نہ مار دیا جائے۔ میراحل بڑے خوشگوار مزاج میں گھر کے اندر داخل ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک پیلے رنگ کا ڈیزی تھا۔ روز آفس سے واپسی پر دلاویز کے لیے اس کا پسندیدہ پھول لانا اب معمول کا حصہ بن گیا تھا۔ عام طور پر اس وقت دلاویز کچن میں اس کے لیے شام کی چائے اور خشک میوہ جات کے ساتھ ساتھ کچھ سنیکس بھی تیار کر رہی ہوتی تھی، اور پھر وہ دونوں خوشگوار ماحول میں ساتھ چائے پیتے اور اپنے دن بھر کی مصروفیات کا چرچا کرتے تھے۔ مگر آج خلاف توقع وہ نہ کچن میں موجود تھی اور نہ اپنے کمرے میں۔ میراحل کو لگا شاید وہ کہیں باہر گئی ہو، مگر ملازم سے پوچھنے پر اسے معلوم ہوا کہ وہ تو گھر پر ہی ہے۔ مگر حیرت کی بات تھی، وہ اسے اسٹڈی روم میں بھی نہیں ملی۔ پورا گھر چان لینے کے بعد وہ چلتا چلتا لیونگ روم کے درمیان میں آیا اور ریڑھیوں کے بل گھوم کر چاروں جانب دیکھا۔ حیرت کی بات تھی، اگر دلاویز گھر میں موجود تھی تو کہاں تھی؟ اور اس سے بھی عجیب بات یہ تھی کہ کسی بھی ملازم کو اس کی عدم موجودگی کا احساس تک نہ ہوا تھا۔ وہ اکثر ہی دن میں 3-4 دفعہ کچھ وقفے کے لیے غائب ہو جایا کرتی تھی، مگر حیرت کی آج تک خود اس نے بھی اس بات پر کبھی دھیان نہیں دیا تھا۔ وہ تھک ہار کر لیونگ روم کے صوفے پہ بیٹھ گیا اور ہاتھ میں پکڑے پھول کو انگوٹھے اور انگلی کے درمیان گھماتے ہوئے خاموش نگاہوں سے پھول کو گھورنے لگا۔ اتنے میں اس کی نظر لابی میں موجود سفید رنگ کے دروازے کی جانب اٹھی، جس کا دروازہ نیچے بیسمنٹ میں کھلتا تھا۔ یکدم اس کے ماتھے کی سلوٹیں گہری ہوئیں۔ وہ فوراً صوفے سے اٹھا اور بے اختیار میراحل کے قدم اس دروازے کی جانب بڑھ گئے۔ اس نے دروازے کے ہینڈل پہ ہاتھ رکھا اور دروازہ بنا کوئی آہٹ پیدا کیے کھلتا چلا گیا۔ میراحل کی پشت سے نکلتی روشنی بیسمنٹ کی سیڑھیوں کو منور کر رہی تھی۔ وہ آرام آرام سے سیڑھیاں اترنے لگا۔ میراحل نیکٹوفوبیا اور کلاسٹروفوبیا کا شکار تھا۔ اسے اندھیرے اور بند جگہوں سے خوف آتا تھا، مگر آج اس تاریک بیسمنٹ میں اترتی ہوئے اسے بالکل بھی ڈر نہیں لگا۔ نہ ہی اس کو پسینے آئے اور نہ ہی اس کا دل گھبرایا۔ آخری سیڑھی پر آ کر اس کے قدم لمحے بھر کو ساکت ہوئے۔ اس نے بیسمنٹ کے بالکل آخر میں ہلکی سی روشنی دیکھی اور کسی کا سایہ دیکھا، مگر درمیان میں کتابوں کے ریکس موجود تھے، جس کی وجہ سے وہ ٹھیک سے نہیں دیکھ سکا کہ وہاں کون ہے۔ دراصل یہ بیسمنٹ لائبریری کے طور پہ استعمال کی جاتی تھی۔ میراحل کو کتابیں پڑھنے کے ساتھ ساتھ انہیں جمع کرنے کا بھی شوق تھا، جس کی وجہ سے اس نے یہ لائبریری بنائی تھی، مگر خود کبھی اس لائبریری میں قدم رکھنے کی ہمت وہ نہیں جٹا سکا۔ جب بھی اسے کوئی کتاب بیسمنٹ سے منگوانی ہوتی تھی، وہ کسی ملازم کے ہاتھوں منگوا لیا کرتا تھا۔ اس کی زندگی میں بہت سی جنگیں تھیں جن سے وہ لڑ رہا تھا، مگر کچھ مقام اور حالات ایسے بھی تھے جہاں اس کی ہمت نے گھٹنے ٹیک دیے تھے۔ میراحل چھوٹے چھوٹے دگ بھرتا اس روشنی کی جانب بڑھنے لگا۔ کتابوں کے ریکس کے درمیان سے گزرتے ہوئے اس نیم روشنی کی جانب بڑھتے ہوئے اس نے ایک پل کے لیے اپنی نظر اس گوشے سے نہیں ہٹائی تھی۔ درمیان سے فاصلہ مٹا اور آخری ریک کو کراس کرتے ہوئے میراحل نے دیکھا کہ دل آویز زمین پر سجدے کی حالت میں ہے۔ اسے ایک پل کے لیے کچھ بھی سمجھ نہیں آیا۔ وہ اپنے خطا و سانوں کے ساتھ اسے دیکھتا رہا۔ اس نے سرگوشی میں اللہ اکبر کہتے ہوئے سر اٹھایا اور پھر اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں چلی گئی۔ وہ گنگ سا اس کی پشت پہ کھڑا یہ منظر دیکھتا رہ گیا۔ اس کے دماغ کے تینوں خانے سن ہو گئے تھے، ہاتھ اور پیر ٹھنڈے ہو چکے تھے۔ میراحل کی سانسیں اور دل دونوں بھاری ہو گئے۔ دل آویز نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ پہلے بائیں اور پھر دائیں شانے کی جانب چہرے کا رخ کیا اور پھر دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے، اور پیچھے کھڑا میراحل اس کے پیچھے ذرا سے فاصلے پر بنا کوئی آواز پیدا کیے گھٹنوں کے بل بیٹھتا چلا گیا۔ وہ اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکتا تھا، مگر اس کے بالوں کی مہک سونگھ سکتا تھا۔ اس کی آنکھوں کے پیالے ہلکی سی نمی کی زد میں آ گئے۔ اتنے تحمل اور صبر سے اس نے اپنی بیوی کو پہلی بار نماز پڑھتے دیکھا تھا۔
اور اس منظر کو دیکھنے کے بعد اس نے یہ اعتراف کیا تھا کہ وہ میر اہل کو آج سے پہلے شاید اتنی خوبصورت نہیں لگی تھی جتنی آج اس ایک لمحے میں لگی تھی۔ اس لمحے کی حیرت اس کا دل بیان کرنے سے قاصر تھا، کیونکہ اس نے اتنا حسین منظر پہلے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا۔ یہ خوبصورتی کی کون سی تعریف تھی، کون سا تقاضا تھا جس سے میر اہل اپنی زندگی کے 28 سال لا علم رہا تھا۔ دل آویز نے دعا ختم کر کے گردن موڑ کر میر اہل کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں کی نمی اور چہرے پہ آئے تاثر کو دیکھ کر وہ نرمی سے مسکرائی۔ نیم اندھیرے میں بھی دل آویز کی لونگ پہ جڑا ننھا سے ہیرا واضح طور پہ چمکتا نظر آ رہا تھا۔ میر اہل اس کے برابر میں رخ اس کی جانب کر کے بیٹھ گیا۔ دل آویز نے چہرے کا رخ میر اہل کے چہرے کی جانب کیا، مگر اب بھی نماز پڑھنے والے انداز میں ہی بیٹھی تھی۔ تمہیں پتہ ہے دل آویز، میں نے ان 10 سالوں میں ایک بار بھی نماز نہیں پڑھی، ایک دفعہ بھی رب کی بارگاہ میں سجدہ نہیں کیا۔ چہرے پہ بہتے آنسو اور آنکھوں میں کرب لیے وہ اس کی جانب دیکھتی ہوئی کھوئے کھوئے انداز میں بولا۔ دل آویز نے اسے محض مسکرا کر دیکھا۔ کامیابیاں میرے حصے میں آتی گئیں، میں اپنے خوابوں کی سیڑھی چڑھتا گیا۔ میرے پاس دنیا کی تمام آسائشیں تھیں، مگر میرا دل آویز، اس نے اپنا ہاتھ دل کے مقام پہ رکھا۔ میرا دل ہمیشہ بے چین اور گھبراہٹ کا شکار رہتا تھا۔ اس نے رک کر ہچکی زدہ سانس اپنے اندر کھینچی۔ میں نے اپنے ارد گرد آسائشوں کے ڈھیر لگا دیے، مجھے پھر بھی سکون نہیں ملا۔ وہ نہ جانے کیوں اس سے یہ باتیں کر رہا تھا جن باتوں سے وہ آج تک خود پردہ کرتا آیا تھا۔ وہ باتیں وہ بنا کسی شرم اور حجاب کے دل آویز کے سامنے بول رہا تھا۔ مجھے اندھیرے سے ڈر لگتا تھا تو میں ڈاکٹر کے پاس بھاگتا تھا، مجھے بند جگہوں سے گھٹن ہوتی تو میں ڈاکٹرز کی مدد پکارتا تھا۔ ڈپریشن، انزائٹی، پینک اٹیکس، ان سب سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے میں دواؤں پہ منحصر تھا۔ اس نے روتے روتے سر جھکا دیا۔ مگر اپنی انا میں نے کبھی اس ذات کی جانب قدم نہیں بڑھائے جس نے مجھے دنیا کا سب سے خوبصورت تحفہ میری شریک حیات کی صورت عطا کیا۔ ہر شخص خدا کے بعد کسی دوسرے انسان پہ منحصر ہوتا ہے، اور اس کی زندگی میں وہ انسان دل آویز تھی۔ اس نے اپنا بازو دل آویز کے گرد حمائل کرتے ہوئے اپنی پیشانی دل آویز کے کندھے پہ ٹکا دی اور سسکیاں لے کر کسی چھوٹے سے بچے کی طرح رونے لگا۔ دل آویز نے مسکرا کر اپنی نرم ہتھیلی اس کے گیلے چہرے پہ رکھی۔ مجھے معلوم ہے آپ کو اندھیرے سے ڈر لگتا ہے، مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ آپ بند جگہوں سے گھبراتے ہیں، آپ کو ڈپریشن، انزائٹی اور پینک اٹیکس کے مسائل بھی ہیں، مجھے سب معلوم ہے آہل۔ وہ اس کے گال کو نرمی سے سہلاتے ہوئے بولی۔ آپ کو معلوم ہے میں آپ کی نظر سے دور بیسمنٹ کے اس کونے میں نماز کیوں پڑھتی تھی؟ اس کے ہونٹوں پر مسرت بخش مسکراہٹ تھی اور اس کی نظر جائے نماز پہ ٹکی تھی۔ نہیں، میر اہل نے بنا سر اٹھائے ہی کہا، کیونکہ میں چاہتی تھی آپ خود میری اچانک عدم موجودگی کو محسوس کرتے ہوئے یہاں تک آئیں۔ دل آویز کی بات سن کر اس نے چونک کر ہلکا سا سر اٹھا کے اسے دیکھا اور اپنے سارے ڈر اور خوفوں کو خود شکست دیں وہ تامل سے بولی، آپ خدا سے بھاگ نہیں سکتے، اپنے اور اللہ کے درمیان دیوار نہیں کھینچ سکتے، یہ وہ خلا ہے جسے ہر حال، ہر صورت میں پورا ہونا ہے۔ دل آویز نے اپنا رخ مکمل میر اہل کی جانب موڑ لیا۔ آپ نے کہا اندھیرے سے آپ کو ڈر لگتا ہے، پھر کیوں آپ اس تاریک بیسمنٹ میں چلے آئے؟ آپ نے کہا بند جگہوں سے آپ کو گھٹن ہوتی ہے، پھر کیا چیز تھی آہل جو آپ کو یہاں تک کھینچ لائی؟ وہ سوال پہ سوال کر رہی تھی اور وہ لاجواب سا بیٹھا اسے سن رہا تھا۔ آپ نے کہا کہ آپ نے پچھلے 10 سال میں ایک دفعہ بھی سجدہ نہیں کیا، پھر مجھے سجدے میں دیکھ کر آپ کی آنکھیں کیوں نم ہو گئیں؟ وہ کون سا احساس تھا جو آپ کو اپنے گھٹنوں پہ لے آیا؟ میر اہل کی ہتھیلیاں پسینے سے بھر گئیں، دل آویز کی باتیں اس کی روح جھنجھوڑ رہی تھیں۔ نماز آپ کی زندگی کا وہ ضروری عمل ہے جسے آپ نظر انداز کر دو تو آپ کی زندگی میں خلاص آ جاتا ہے، ایک کمی سی محسوس ہونے لگتی ہے۔ وہ خلا، وہ کمی بعد میں ڈپریشن اور انزائٹی کی شکل اختیار کر کے تاعمر انسان کو ذہنی طور پہ پریشان کرتی رہتی ہے۔ اس نے میر اہل کی گمسم سی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، یہ وہ مسائل ہیں جو انسان نے خود کھڑے کیے ہیں، ڈاکٹر بھی اسے مکمل طور پہ حل نہیں کر سکتا، دوائیاں بھی مخصوص مدت کے بعد آپ پہ اثر کرنا چھوڑ دیں گی۔ یہ وہ مسائل ہیں جنہیں آپ کو خود حل کرنا پڑے گا، اور اب آپ جانتے ہیں یہ مسئلے کیسے حل ہوں گے۔ اس نے میر اہل کا چہرہ اپنی ہتھیلیوں میں بھرتے ہوئے محبت و اپنائیت سے کہا، میں بہت کمزور ہوں، میرے کمزور کندھے اتنا وزن برداشت نہیں کر سکتے۔ اس نے تھک کر ایک بار پھر سر جھکا دیا۔ تو اپنا سارا بوجھ آپ اللہ کے قدموں میں ڈال کر خود سجدے میں کیوں نہیں گر جاتے؟ آپ کے کندھے خود بخود ہلکے ہو جائیں گے آہل۔ اس نے امید بھری نظروں سے میر اہل کو دیکھا۔ مگر میں نے 10 سال سے شش، دل آویز نے اس کے ہونٹوں پہ اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ اسے ان 10 سالوں سے کوئی غرض نہیں آہل، اس کے لیے وہ ایک پہرا اہم ہوتا ہے جب اس کا بندہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اس کے آگے سر تسلیم خم کر دیتا ہے، اپنی ہار مان کر اس کی بارگاہ میں سرخرو ہو جاتا ہے۔ وہ بھیگی پلکوں کو بنا جھپکائے اس کے رد عمل کا انتظار کرتی رہی اور وہ بنا کچھ کہے چپ چاپ خاموشی سے اٹھ کر وہاں سے چلا گیا۔ میر اہل کا اس طرح سے اٹھ کر جانا اسے اندر تک توڑ گیا۔
دل آویز نے دل برداشتہ ہو کر آنکھیں بند کر لیں۔ اس کی آنکھوں سے آنسو زاروں کے تار بہنے لگے۔ اس کا دل بری طرح مجروح ہوا تھا۔ اس کی کوئی بات، کوئی الفاظ میر اہل کو قائل نہ کر سکے تھے، اس کے برسوں سے جلتے زخموں پہ مرہم نہ بن سکے تھے۔ اس نے روتے روتے اپنا چہرہ دونوں ہتھیلیوں میں چھپا لیا۔ ابھی چند لمحے اور سرکے تھے کہ اچانک اسے اپنے حکم میں کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ وہ میر اہل تھا جو اس کے برابر میں زمین پر جائے نماز بچھا رہا تھا۔ اس کی شرٹ کی دونوں آستین اور پائنچے ہلکے سے گیلے ہوئے تھے۔ میں نماز بھول چکا ہوں دل آویز۔ اس نے جائے نماز پہ کھڑے ہوتے ہوئے دل آویز کو مدد بھری نظروں سے دیکھا تو دل آویز کی آنسوؤں میں روانی آ گئی۔ شادی زندگی کی سب سے بڑی نعمتوں میں سے ایک ہے۔ آپ کی زندگی میں ہر چیز کسی نہ کسی قیمت پر آتی ہے جو آپ کے ایمان کو برقرار رکھنے میں مدد دیتی ہے اور اس کی پرورش کرتی ہے، اور جو بہت زیادہ قیمتی چیز ہوتی ہے آپ کو اس کے لیے بہت زیادہ ایمان اور کوشش کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، اور اگر آپ کا ہم سفر صالح ہو تو اللہ آسانیوں اور رحمتوں کے در آپ پہ کھول دیتا ہے۔ دل آویز کے پہلو میں ملنے والا سکون اس سے محض محبت نہیں تھی، در حقیقت اس کے ساتھ جڑی وہ رحمتیں تھیں جس نے میر اہل کے تپتے وجود پہ پانی ڈالا تھا۔ میر اہل کو اب دوائیوں کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ اب وہ کسی ملازم کو بھیج کر کتابیں نہیں منگواتا تھا، بلکہ بے دھڑک بیسمنٹ میں چلا جاتا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ میر اہل کی شخصیت میں مزید تبدیلیاں آنے لگی تھیں۔ نہ اب اسے ڈپریشن ہوتا تھا اور نہ انزائٹی میں پینک اٹیکس آتے تھے۔ اس کی دواؤں کو دل آویز نے ڈسٹ بن کی نظر کر دیا تھا، کیونکہ اب میر اہل کو ان دوائیوں کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی۔ اس کے اندر یہ تبدیلی مائیکل نے واضح طور پہ نوٹ کی تھی، مگر اس نے اہل سے ان تبدیلیوں کی وجہ نہیں پوچھی تھی۔ وہ پہلے سے ہی جانتا تھا یہ سب اس کی وجہ سے ہو رہا تھا۔ آخر کار میر اہل اپنی خامیوں سے لڑنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اپنے مسئلوں کو مات دے کر اس نے اپنی زندگی کو جیت لیا تھا، ایک ایسی زندگی جہاں ماضی کی ہولا دینے والی یادیں نہیں تھیں، آنسو نہیں تھے، کوئی خوف، کوئی ڈر نہیں تھا۔ میر اہل اور دل آویز رات کا ڈنر کر کے باہر واک کے لیے نکلے تھے۔ ٹھنڈ کی سختی اب آہستہ آہستہ کم ہو رہی تھی اور موسم خوشگوار ہو گیا تھا۔ ایجپٹن کی سڑکیں رات کے اس پیر خاموش ہو جاتی تھیں اور گرمیوں میں اس کی خوبصورتی میں مزید 4 چاند لگ جاتے تھے۔ چاند کی روشنی میں وہ دونوں سڑک کے کنارے ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے واک کر رہے تھے۔ اس سڑک پر اس وقت اکا دکا لوگ ہی نظر آ رہے تھے۔ سڑک کی دونوں جانب کی اسٹریٹ لائٹس روشن تھیں اور سڑک کی دوسری جانب ایک چھوٹا سا پارک بھی تھا جہاں جھولے لگے ہوئے تھے۔ وہاں کچھ بچے ایک دوسرے کے پیچھے بھاگتے دوڑتے نظر آ رہے تھے۔ پاس لگے بینچوں پر اس کے ماں باپ بیٹھے مسکرا کر انہیں ہنستا کھیلتا دیکھ رہے تھے۔ میر اہل کو دور سے منظر بہت خوبصورت لگا تھا۔ دل میں ایک نئی ارمان نے سانس لی تھی۔ اس نے بنا کچھ کہے ہی دل آویز کے ہاتھ پہ اپنی گرفت مضبوط کی تو دل آویز نے مسکرا کر نظریں نیچے کر لیں۔ وہ اس کی آنکھیں پڑ چکی تھی۔ زندگی میں سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا، بس ایک ننھے مہمان کی کمی تھی۔ میر اہل کو حیرت ہوئی کہ آج سے پہلے اس کے دل میں یہ خیال کیوں نہیں آیا۔ خیر، بچوں کی ماں سے عشق فرمانے سے فرصت ملتی تو بچوں پر بھی دھیان جاتا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے سڑک کراس کرنے لگے جب 3-4 بائک سن سے ایک کے بعد ایک تھوڑے تھوڑے فاصلے سے گزریں۔ اس نے ہلکی سی چیخ مار کر میر اہل کے بازو کس کے پکڑ لیے۔ یا اللہ، انگلینڈ میں بھی شپاٹر لونڈے؟ اس نے حیرت سے دل پکڑتے ہوئے کہا۔ شپاٹر؟ میر اہل نے چونک کر گردن ترچھی کر کے دل آویز کو دیکھا جو ابھی بھی سڑک کے اسی سمت دیکھ رہی تھی جہاں وہ بائکس غائب ہوئیں۔ اس نے لفظ شپاٹر اپنی تاحیات میں پہلی دفعہ سنا تھا۔ آپ کو نہیں معلوم یہ شپاٹر کون ہوتے ہیں؟ اس نے حیرت سے اہل کو یوں دیکھا جیسے اردو کی کتاب میں شپاٹر نام کا کوئی نصاب موجود تھا۔ نہیں دل آویز، وہ ابھی جیسے شوق میں تھا۔ آپ کو کیسے معلوم ہوگا؟ میں بتاتی ہوں یہ شپاٹر کون ہوتے ہیں۔ وہ دونوں اب سڑک پار کر کے پاک کی حدود میں داخل ہو گئے تھے۔ شپاٹر لڑکوں کی سب سے بڑی پہچان یہ ہوتی ہے کہ یہ لوگ کبھی بھی تنہا نہیں نکلتے، ہمیشہ 4-5 کی ٹولیوں میں نکلتے ہیں، جیسے سڑک ان کے باپ کی ہو۔ اس نے شانے اچکائے۔ اہل کو دل آویز کی بات سن کر حیرت کا جھٹکا لگا، یہ اس کی بیوی کے زون میں چلی گئی تھی۔ اگر کسی کا سکون پر بات کرنا ہو، کسی کو دل کا دورہ پڑوانا ہو یا پھر کسی کی روح قبض کرنی ہو تو پھر ان شپاٹروں کی فوج نازل کر دو، بس قصہ تمام۔ وہ دونوں ہاتھ آپس میں جھاڑتے ہوئے بولی۔ یکدم آگے سے شوز سے بائک پر نکلتے ہیں اور سامنے والے کا دل چھاتی پھاڑ کر باہر۔ اف! وہ جذباتی انداز میں منہ بنا کر اہل کو ایکسپلین کر رہی تھی۔ اور آپ کبھی ان کی بائک کا کلر نوٹ کیجیے گا، نہیں مطلب آنکھوں کی بینائی چلی جائے گی اگر جو ان کی بائک کو کھلی آنکھوں سے دیکھ لے کوئی، لال، ہرے، اورنج، یک۔ میر اہل نے چرچری لی۔ اور جتنا بیکار ان کی بائک کا رنگ ہوگا اتنی خراب ان بائکس پر بیٹھے لڑکوں کی شکلیں، بالکل کیکڑا نما۔ ان کی شکلیں دل آویز کے ذہن میں ابھری تو اسے ابکائی آنے لگی۔ اور نہ جانے ان کی بائک کے انجن میں کون سا جانور پھنسا ہوتا ہے۔ انسان کو بہرا کرنا ہو تو ان کی بائک آگے سے گزار دو، انسان زندگی بھر کے لیے بہرا ہو جائے گا۔ میر اہل نے اپنا سر پکڑ لیا۔ کہاں وہ بچوں کے بارے میں سوچ رہا تھا اور کہاں یہ دل آویز فضول سے ٹاپک پہ گفتگو کر رہی تھی۔ اور ان کے بال، اف! آپ کو کبھی بھی نارمل لوگ جیسے نہیں دکھیں گے،
ان کے بال بھی ان کی بائکس کے رنگ جیسے ہوتے ہیں، لال پیلے نیلے۔ جی میں تو اپنے بیٹے کو کبھی بھی ایسے بال نہ رکھنے دوں۔ روانی میں منہ سے نکلی بات پر وہ لمحے بھر کے لیے ٹھٹک گئی۔ وہ دونوں واکنگ ٹریک پہ چلتے چلتے یکدم رک گئے۔ میراحل نے ایک بار پھر اس کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالا تو دل آویز جھیم گئی۔ وہ دونوں پلینگ ایریا سے کچھ فاصلے پر تھے، یہاں سے بچوں کی شور کی آہستہ آہستہ آوازیں آ رہی تھیں۔ اور میں اپنی بیٹی کو ایسے لڑکوں سے ہمیشہ دور رکھوں گا جن کے بال نیلے پیلے رنگ کے ہوں گے۔ اس نے معنی خیز انداز میں دل آویز کے جھکے چہرے کو گردن جھکا کر دیکھا تو وہ مزید شرما گئی۔ ٹھیک ہے، آہل نے اس کی آنکھوں میں دیکھتی ہوئی رضامندی چاہی تو دل آویز نے جواباً مسکرا کر میر آہل کی آنکھوں میں دیکھا اور اس بات میں اپنا سر ہلایا۔ ہاں ویسے بھی یہ شپاٹر لڑکے بہت چلاک ہوتے ہیں۔ بات گھوم پھر کر وہیں آ گئی۔ دل آویز کے شپاٹر لڑکوں پہ تنقید ایک بار پھر جاری ہو چکی تھی، جس کو سننے کے سوا میراحل کے پاس دوسرا راستہ نہیں تھا۔ وہ دونوں ایک بار پھر ہاتھ میں ہاتھ ڈالے چاند کی روشنی تلے ٹریک پہ واک کرتے کرتے آگے نکل گئے۔ آج اتوار کا دن تھا اور میراحل ایک شریف فیملی مین کی طرح اپنی چھٹی کا دن بیگم کے پکے پکوان کو انجوائے کرتے ہوئے گزارتا تھا۔ آج برمنگھم کا موسم میراحل کے مزاج کی طرح خوشگوار تھا۔ وہ ٹیرس گارڈن پہ موجود کرسی پر ٹانگ چڑھائے بیٹھا اخبار پڑھتے ہوئے اپنی کافی انجوائے کر رہا تھا، جو ابھی 5 منٹ پہلے دل آویز اسے تھما کر گئی تھی۔ پھولوں سے اٹھتی بھینی بھینی خوشبو اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا اس کے وجود کو تازگی کا احساس بخش رہی تھی۔ اس نے ایک نظر سر اٹھا کر آسمان کی جانب دیکھا۔ آج آسمان بھی کافی صاف دکھائی دے رہا تھا، شاید بارش ہونے والی تھی۔ اس نے تازہ دم ہو کر اپنے پھیپھڑوں میں اتاری۔ اللہ اپنے بندوں کے اچھے اعمال کا صلہ دگنا کر کے لوٹاتا ہے۔ وہ ایسے ایسے وسائل پیدا کرتا ہے کہ انسان حیران ہو جاتا ہے، ضرورت پڑے تو سمندر کا سینہ تک چاک کر دیتا ہے۔ یا ساری بات گھوم پھر کر نصیب پہ آ کے ٹھہر جاتی ہے۔ تاریخ گواہ ہے کوئی کبھی کسی کے نصیب چرا نہیں سکا، اور جس نے ایسا کرنے کی کوشش کی وہ نست و نابود ہوا ہے۔ اللہ سے بہتر نصیبوں کے یہ کھیل کون کھیل سکتا ہے؟ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس کے نصیب میں دل آویز جیسی نیک عورت لکھی جائے گی جو اس کی زندگی کو خوشحالی اور سکون سے بھر دے گی۔ میراحل کبھی اپنی کھلی ہتھیلیوں کو گھورتا تو لاجواب ہو جاتا، وہ اسے کسی نیکی کے بدلے میں دی گئی تھی۔ وہ کوئی نمازی یا بہت بڑا پارسا تو نہیں تھا، اس نے حج اور عمرے نہیں کیے تھے، اس نے اتنی شدت سے نمازیں نہیں پڑھی تھیں جس سے اللہ خوش ہو کر اسے اتنا سب کچھ عطا کر دیا تھا۔ وہ تو بہت خالی سا انسان تھا جس کے سینے میں ہر دم تکلیفوں کا بازار گرم رہتا تھا، مگر اب ان تکلیفوں کی جگہ سکون نے لے لی تھی۔ کچھ لوگوں کے پاس دنیا میں سب کچھ ہوتا ہے، ان کی زندگی میں ہنسنے کے بہت سے مواقع موجود ہوتے ہیں، انہیں زندگی میں سارے سکھ عیش و آرام عطا ہوتا ہے، ان کی زندگیوں میں مسائل نہیں آتے، انہیں غربت نہیں مارتی۔ وہ ایک آئیڈیل زندگی گزار رہے ہوتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ان کا خدا ان سے بہت خوش ہے، اس لیے اپنی نعمتیں ان پہ نچھاور کر رہا ہے۔ مگر ایسے لوگوں کے دل ہمیشہ خالی اور دکھی رہتے ہیں۔ ان کے پاس دنیا کی ہر آسائش ہوتی ہے مگر پھر بھی وہ بے چین رہتے ہیں، ان کا دل بے آرام رہتا ہے۔ یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جن سے در حقیقت اللہ اپنا منہ موڑ لیتا ہے۔ یقین مانیں اگر مشکل اور تکلیف میں بھی آپ کا دل مطمئن اور سکون میں ہے تو آپ کا رب آپ سے راضی ہے۔ میراحل کا دل اب ہر حال میں مطمئن رہتا تھا۔ اب بزنس کے اتار چڑھاؤ، ماضی کی تلخ یادیں اس کے دل کے سکون کو برباد نہیں کرتی تھیں۔ شاید اس کا رب اسے راضی ہو گیا تھا۔ یکدم آسمان نے اپنا رنگ بدلا اور ہلکی ہلکی گھٹا کے ساتھ آسمان سے ابر رحمت برسنا شروع ہو گئی۔ اس نے مسکرا کر ارد گرد دیکھا، پھول پتے دھل کر چمکنے لگے تھے، اخبار اور اس کے کپڑے پوری طرح سے گیلے ہو گئے تھے۔ کافی کا مگ جس میں آدھی کافی اب بھی موجود تھی پانی سے بھر چکا تھا۔ وہ چلتا چلتا ریلنگ تک آیا اور آنکھ بند کر کے اپنے وجود پہ گرتی پانی کی بوندوں کو محسوس کرنے لگا۔ میراحل ٹیرس کے بائیں جانب کھڑا تھا جہاں سے سوئمنگ پول اور باقی کا آدھا گارڈن دکھائی دیتا تھا۔ وہاں بڑے درخت کے سائے تلے ایک لکڑی کا ڈائننگ ٹیبل رکھا ہوا تھا۔ کیونکہ کچن کا ایک دروازہ سوئمنگ ایریا کی جانب کھلتا تھا، اس کے لبوں پہ مسرت بخش مسکراہٹ تھی۔ اس نے آہستگی سے آنکھیں کھول کر نیچے دیکھا اور اس کی آنکھوں کی پتلیاں وہیں ساکت ہو گئیں۔ وہ اپسرا تھی، پری تھی یا کوئی حور تھی جو اسے زمین پر ہی مل گئی تھی۔ میراحل نے اسے سفید شفون کی سادی سی فراک میں آسمان کی جانب آنکھیں بند کیے، دونوں باہیں ہوا میں بچوں کی طرح پھیلائے، بارش میں ایڑیوں کے بل گول گول گھومتے ہوئے دیکھا۔ وائی سو بیوٹیفل، وہ زیر لب بڑبڑایا۔ میراحل اپنی نگاہیں بارش میں بھیگتی اس خوبصورت لڑکی کے سراپے سے ہٹا نہیں پایا تھا۔ میں اس لڑکی سے بہت اس نے اپنے دل کو خاموش کروا دیا۔ اس وقت میراحل کا دل کچھ بھی کہنے سننے کی کیفیت میں نہیں تھا، وہ اس کے لیے اپنی جان دے سکتا تھا، مگر پھر بھی اس کا دل اظہار کے دو بولنے سے کترا رہا تھا، یوں جیسے وہ اس کے دل کے حال سے ناواقف تھی، یوں جیسے یہ بات جان لینے کے بعد وہ اس کی محبت کو ٹھکرا دیتی۔ اس نے اپنا ہاتھ اپنے دل کے مقام پہ رکھ کر اپنی دھڑکن محسوس کی۔ وہ جب بھی اسے دیکھتا تھا میراحل کا دل اسی طرح دھڑکتا تھا، اور اس نے ایک ایسی زندگی کا تصور تو کیا تھا جہاں نفرت اور بے سکونی کا دور دور تک کوئی نام و نشان نہیں تھا۔
دل آویز کی آنکھیں بند تھیں، مگر اس نے میر آہل کی نظروں کی تپش اپنے بھیگتے وجود میں محسوس کر لی تھی۔ اس نے رک کر ایک ہاتھ سے آنکھ پر بارش کے قطروں سے بچنے کے لیے چھجا بنا کر اوپر میر آہل کو دیکھا، جو تند مزاجی سے اپنا ہاتھ اپنے دل پہ رکھے اسے پوری توجہ سے دیکھ رہا تھا۔ وہ جھیم گئی۔ میر آہل کی نظریں اسے ہمیشہ سے بے قرار کر دیا کرتی تھیں۔ وہ بھاگ کر فوراً کچن میں گھس گئی۔ اس کے بال اور کپڑوں سے پانی ٹپک رہا تھا، جس کی وجہ سے فلور بھیگ رہا تھا۔ وہ کاؤنٹر کے نزدیک آئی اور باؤل اپنی جانب کھسکایا جس میں اس نے سوکھا بیسن ڈال کے نکال رکھا تھا۔ اسے اندازہ تھا کہ بارش ہو سکتی ہے، اس لیے وہ کچن میں پکوڑے بنانے کی تیاری پہلے سے کر رہی تھی۔ اس نے پانی کا جگ اٹھایا اور بیسن میں پانی ڈالنے لگی جب میر آہل کچن میں داخل ہوا۔ اس نے گرے کلر کا ٹراؤزر اور سیاہ رنگ کی شرٹ پہنی ہوئی تھی جس کے اوپر کے 2 بٹن کھلے ہوئے تھے، بال بکھرے ہوئے ماتھے پہ گرے تھے۔ وہ کچن کاؤنٹر کی دوسری جانب کھڑا تھا۔ دل آویز اس کی نظروں کا ارتکاز سمجھتے ہوئے ایک قدم پیچھے ہوئی، مگر میر آہل کے جذبات سے لبریز آنکھوں نے اس کے قدم زنجیر کیے۔ باہر بارش زور و شور سے برس رہی تھی اور اس بارش میں دل آویز کا وجود پانی پانی ہو گیا تھا۔ میر آہل نے جگ سے پانی اونڈیل کر بیسن میں ڈالا اور ایک نظر دل آویز کے حیض سے جھکے چہرے کو دیکھا۔ آئی نیڈ ہیلپ میم۔ میر آہل نے دوسرا ہاتھ دل آویز کی جانب بڑھاتے ہوئے رومانوی انداز میں مدد طلب کی۔ اس کا معنی خیز لہجہ دل آویز کی دھڑکنوں کو بے ترتیب کر گیا۔ دل آویز نے آہستگی سے اپنا ہاتھ میر آہل کے ہاتھوں میں دیتے ہوئے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ ہوا میں گیلی مٹی کی خوشبو 400 پھیل چکی تھی۔ گلاس ڈور سے باہر نظر ڈالو تو بارش کی تیزی میں کمی آ چکی تھی۔ نرم اور آرام دہ ایڈجسٹیبل کاؤچ پر وہ دونوں سکون سے ایک دوسرے کے پہلو میں نیم دراز تھے۔ دل آویز نے اپنا سر میر آہل کی کسرتی بازو پہ ٹکا رکھا تھا۔ وہ دونوں مووی دیکھ رہے تھے اور ساتھ ساتھ چائے اور مکس پکوڑوں اور سموسوں پر بھی ہاتھ صاف کر رہے تھے۔ بظاہر دل آویز کی نظریں اسکرین پر جمی تھیں، مگر ذہن نہ جانے کن سوچوں میں غلطاں تھا۔ میر آہل نے اس کی خاموشی کو محسوس کرتے ہوئے نظر ترچھی کر کے اس کے سبھی چہرے کو دیکھا تو اس نے نظر اٹھا کر آہل کی جانب دیکھا اور ہلکا سا مسکرائی۔ آپ مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتے تھے نا؟ اس نے بے مقصد ہی پوچھ لیا۔ ہاں، تب میرا دماغ خراب تھا جو میں تم سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، بٹ تھینکس ٹو بی جان۔ اس رات آپ کی اور بی جان کے درمیان کیا گفتگو ہوئی تھی آہل؟ وہ پاؤں زمین پر رکھ کر سیدھی ہوئی۔ کس رات؟ وہ اب بھی نیم دراز اسکرین کو دیکھ رہا تھا۔ بی جان کے انتقال کے 1 رات پہلے، اور میر آہل کو لگا اس کی سانسوں کے ساتھ دنیا بھی ساکت ہو گئی۔ وہ ہنوز اسکرین کو گھورتا رہا اور دل آویز میر آہل کو وہ بظاہر پرسکون نظر آ رہا تھا، مگر آہل کے اسپاٹ چہرے پر لاکھوں ان کہی داستانیں رقم ہو گئی تھیں۔ بی جان کو آپ سے کیا بات کرنی تھی آہل؟ وہ گردن موڑے اس سے سوال کر رہی تھی، مگر مقابل اسے نہیں بلکہ کچھ اور ہی دیکھ رہا تھا۔ شاید اندھیرے میں گم ہوتے کسی کے سائے کو، یا پھر خون میں رنگی ان لاشوں کو جنہیں اس نے خود دفنایا تھا۔ میں آپ سے کچھ پوچھ رہی ہوں، آپ کو مووی دیکھنے سے فرصت ہی نہیں؟ اس کی خاموشی اور لا علمی اسے زج کر رہی تھی۔ میر آہل نے پاس رکھی اسنیکس کی ٹرے کو دور کھسکایا اور ہاتھ جھاڑتے ہوئے دل آویز کے قریب آیا۔ وہ کاؤچ کے کنارے پہ ٹک کر بیٹھی ہوئی تھی۔ آہل؟ بارش ایک بار پھر جم کر برسنے لگی۔ ہوا میں ہچکولے کھاتی پھول اور پودوں سے ٹکرا کر زمین پر گرتی بوندوں کا شور شیشے کی مضبوط دروازے کے باہر ہی دم توڑ رہی تھیں۔ ایسے ہی بہت سے شور انسان کے اندر ہی دم توڑ دیتے ہیں۔ انہیں باہر آنے کا راستہ دینا چاہیے، ورنہ سماعتیں بیکار ہو جاتی ہیں۔ پھر ہم وہ آوازیں بھی سننے سے قاصر ہو جاتے ہیں جو دل ہمیں دیتا ہے۔ میر خلیل اب پہلے سے بھی زیادہ بیمار اور بوڑھے نظر آنے لگے تھے۔ خالی حویلی کی دیواریں انہیں کاٹنے لگی تھیں۔ گھر والوں کے نام پر محض ان کے ملازم ہی تھے جو ان کا خیال رکھتے تھے، ان کا دل بہلانے کے لیے انہیں باتوں میں مصروف رکھتے تھے۔ کریم ویسا ہی تھا جیسے پہلے تھا۔ اپنی ماں کی موت بھی اس کے لیے صدمے کا باعث نہ بن سکی۔ اس کی سرگرمیوں میں سرمو فرق نہیں آیا۔ وہ ہال میں اپنے مخصوص کرسی پر بیٹھے تھے اور فیملی البم اپنی گود میں رکھا ہوا تھا۔ گھر چیزوں سے یا آسائشوں سے نہیں، گھر والوں سے بنتا ہے، اس بات کا احساس انہیں اب ہو رہا تھا۔ زندگی کے بھی سبق سکھانے کے اپنے اپنے طریقے ہوتے ہیں۔ میر سرکار، آپ چھوٹے میر کو اس صورتحال سے آگاہ کیوں نہیں کرتے؟ جلالی زمین کے کچھ کاغذات پہ دستخط لینے حویلی آیا تھا اور میر خلیل کو اس طرح تنہا اور اداس دیکھ کر اس کے ماتھے پہ سلوٹیں پڑ گئیں۔ میں نے اس کے ساتھ پہلے ہی بہت غلط کیا جلالی، اب کس منہ سے اس سے بات کروں؟ انہوں نے بی جان کے بغل میں کھڑے آہل کی تصویر پر انگلی پھیرتے ہوئے اداسی سے کہا۔ وہ آپ کا اپنا خون ہے میر سرکار۔ مگر جلالی، میر خلیل کی آنکھوں میں خدشہ تھا، ان کی گردن میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی۔ انہوں نے ٹیبل پہ رکھے لینڈ لائن کی جانب نظریں پھیری۔ بات کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے سرکار، اور اس وقت آپ کو کسی اپنے کی ضرورت ہے، کم از کم آپ کا دل ہلکا ہو جائے گا۔ جلالی کی بات نے میر خلیل کو کافی حوصلہ دیا تھا۔ دل آویز بے نیاز کاؤچ پر اس کے پہلو میں لیٹی سو رہی تھی اور میر آہل اس کے چہرے کو خالی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس میں اتنا حوصلہ نہیں تھا کہ وہ ان حقیقتوں سے پردہ اٹھائے جن کا ڈھکے رہنا ہی دل آویز کے لیے اچھا تھا۔ اگر اللہ کو اس راز سے پردہ اٹھانا ہوتا تو 10 سال پہلے ہی اٹھا چکا ہوتا، مگر جن رازوں کا پردہ اللہ رکھ لیتا ہے
پھر وہ راز قبر تک حجاب میں جاتے ہیں۔ روز محشر بھی خدا ان رازوں کی گفتگو اپنے بندے سے حجاب میں کرتا ہے۔ وہ اللہ اور اس کے بندے کا معاملہ ہے، ان معاملات میں کسی دوسرے کا کوئی عمل دخل نہیں۔ وہ اٹھ کر سلائی ڈور کے سامنے ٹراؤزر کی جیب میں دونوں ہاتھ مقید کیے باہر پھولوں پر ٹھہرے شبنم کے قطروں کو خوشمگین نظروں سے گھورنے لگا۔ اسی وقت اس کی جیب میں موجود سیل فون پہ جو وائبریشنز موڈ پر تھا وائبریٹ کرنے لگتا ہے۔ اس نے سر جھٹکتے ہوئے جیب میں ہاتھ ڈال کر موبائل فون نکالا اور اسکرین پہ چمکتا نمبر دیکھ کر حیران ہو گیا، کیونکہ جب سے دلاویز یہاں آئی تھی یہ میر خلیل کی پہلی کال تھی جو آہل کے نمبر پہ آئی تھی، ورنہ دلاویز سے تو ان کی پہلے بھی 4 سے 5 دفعہ بات ہو چکی تھی، مگر میر آہل سے کبھی نہیں ہوئی تھی۔ اس نے بھاری دل کے ساتھ تھوک نگلتے ہوئے یس کا بٹن دبایا اور فون کو کان پر لگایا، مگر کچھ کہنے کی ہمت نہ ہوئی۔ دوسری جانب سے بھی مکمل سناٹا تھا، اگر کوئی محو گفتگو تھی تو وہ ان دونوں کی خاموشی تھی۔ چند لمحے ہوا کی نظر ہو گئے۔ آہل میر خلیل کی بوجھل سانسیں سن سکتا تھا، یکدم ہی اس کا دل عجیب ہو گیا۔ آہل، اتنی بے بسی سے آج تک اسے کسی نے نہیں پکارا تھا۔ جی، اس کے منہ سے لفظ چاچو نہیں نکلا تھا۔ میر خلیل نے گہری سانس حلق سے خارج کی۔ بیٹے، تیرے چاچی اور ریما، وہ اپنی رداد سناتے رہے اور میر آہل وہاں برف کا مجسمہ بنے سنتا رہا۔ اس دوران میر خلیل بہت بار ٹوٹے، ان کے الفاظ ڈگمگائے، لفظوں نے ساتھ چھوڑا مگر وہ خاموش نہیں ہوئے۔ دل کے تمام چھالے پھاڑتے گئے اور میر آہل نے ایک بار بھی انہیں روکنے کی کوشش نہیں کی۔ ایک وقت تھا جب وہ تنہا تھا اور میر خلیل نے اسے مزید تنہا کر دیا تھا، اور ایک آج کا وقت تھا جب وہ تنہا تھے مگر میر آہل نے انہیں تنہا نہیں کیا تھا۔ کچھ دیر بعد کال منقطع ہوئی تو وہ خالی نظروں سے نہ جانے کتنی دیر تک موبائل اسکرین کو گھورتا رہا تھا۔ دلاویز کی پکار نے اسے دوبارہ زندگی کی جانب متوجہ کیا۔ اس نے پلٹ کر دلاویز کی جانب دیکھا، وہ نیم غنودگی میں اسے پکار رہی تھی۔ اس نے موبائل سائڈ ٹیبل پہ رکھا اور اس کے پاس کاؤچ پر جا کر بیٹھ گیا۔ دلاویز کی پشت میر آہل کی جانب تھی۔ آہل نے محبت سے اس کی سلکی بالوں میں اپنی انگلیاں پھیریں تو دلاویز نے کروٹ ان کی جانب لی۔ کیا ہوا آہل، آپ ڈسٹرب نظر آ رہے ہیں؟ اس نے ہلکی سی آنکھیں وا کر کے اسے دیکھا۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ مجھے آج تم پہ بہت پیار آ رہا ہے۔ وہ خوشمگی انداز میں مسکرایا تو وہ بھی مسکرائی۔ لگتا ہے ٹھنڈ آپ کے دماغ کو لگ گئی ہے۔ وہ ذرا سا سمٹی۔ ٹھنڈ تو لگ رہی ہے، سب کہتے ہیں اب میں پہلے جیسا نہیں رہا۔ وہ دوبارہ اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا۔ درست کہتے ہیں۔ وہ اس کی بات سمجھ گئی تھی۔ ویسے کیا کہتے ہیں آپ کو سب؟ دلاویز نے محض اسے چھیڑنے کی غرض سے پوچھا۔ یہی کہ میر آہل رن مرید ہو گیا ہے۔ وہ ہنس پڑی۔ اینا اورنگزیب نے اپنا حال پاگلوں سے بھی زیادہ بدتر کر لیا تھا۔ کوئی بھی اسے دیکھتا تو دیوانہ سمجھتا۔ پتہ نہیں یہ کون سی محبت تھی جس نے اس کا اور اس کے ارد گرد کے تمام لوگوں کا جینا محال کر دیا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں زمین پر چت لیٹی ہوئی تھی، دونوں ٹانگوں کو کینچی کی صورت بیڈ پہ ٹکا رکھا تھا۔ وہ خاموشی سے بس چھت کو گھورتی جا رہی تھی جب اورنگزیب عالمگیر کمرے کا دروازہ کھول کر اندر آئے۔ ان سے اپنی بیٹی کی یہ حالت دیکھی نہیں گئی۔ یہ کیا حال بنا لیا تم نے اپنا؟ وہ گھٹنوں کے بل اینا کے سر کے پاس بیٹھتے بھی بولے، مگر آگے سے کوئی جواب نہیں آیا۔ اینا، انہوں نے اس کے بکھرے بالوں کو شفقت سے ہاتھ پھیرتے ہوئے اسے پچکارا۔ آہل، اس نے سسک کر کہا۔ مجھے آہل چاہیے ڈیڈ۔ آنسو کا قطرہ اینا کی آنکھ کے کنارے سے بہہ رہا تھا اور اورنگزیب عالمگیر کے حلق سے دل برداشتہ سی سانس خارج ہوئی۔ وہ شادی شدہ ہے نا؟ وہ فوراً سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ پلیز ڈیڈ، آپ اس سے بات کریں، وہ مان جائے گا۔ اس نے بے بسی سے اپنے باپ کے دونوں ہاتھوں کو تھام کر کہا۔ وہ نہیں مانے گا اینا، پلیز۔ انہوں نے مزاحمت کی۔ آپ اپنی بیٹی کے لیے میر آہل سے بات نہیں کر سکتے ڈیڈ؟ پلیز ڈیڈ، میں آپ کے پاؤں پکڑتی ہوں۔ اینا نے دیوانہ وار ان کے پاؤں کو چھوا تو وہ پیچھے کو کھسکے۔ بیٹا ضد مت کرو، وہ تمہارا نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے اسے آج سے پہلے ایسی حالت میں نہیں دیکھا تھا۔ کسی بھی باپ کے لیے اپنی اولاد کو ایسی حالت میں دیکھنا اذیت ناک تھا۔ ہو سکتا ہے ڈیڈ، آپ ایک بار کوشش تو کریں، میں آپ کے ہاتھ جوڑتی ہوں، پلیز ڈیڈ، مجھے آہل لا دیں پلیز، ورنہ میں مر جاؤں گی ڈیڈ۔ وہ اپنا سر اورنگزیب کے ہاتھوں پہ ٹکا کر چیخ چیخ کر رونے لگی۔ اگر وہ مجھے نہیں ملا تو میں مر جاؤں گی، کیا آپ اپنی بیٹی کو مرتا ہوا دیکھ سکیں گے؟ وہ روتے روتے سوال کر رہی تھی اور وہ بے بسی سے اینا کو دیکھ رہے تھے۔ وہ اسے کیسے سمجھاتے کہ اس بار وہ ضد کسی چیز کی نہیں، ایک انسان کی کر رہی تھی۔ اگر آہل مجھے مل گیا نا ڈیڈ تو میں وعدہ کرتی ہوں پھر میں کبھی آپ کو کسی بھی چیز کے لیے پریشان نہیں کروں گی، پرومس۔ وہ چھوٹے بچوں کی طرح اپنے باپ کو آہل سے بات کرنے کے لیے منا رہی تھی۔ میں اپنا لائف سٹائل بالکل بدل دوں گی، پلیز ڈیڈ پلیز۔ وہ اپنا آپ کھونے لگی تھی۔ اورنگزیب نے گھبرا کر ہتھیار ڈال دیے۔ ٹھیک ہے، میں اس سے بات کروں گا۔ اینا کا وجود ساکت ہوا۔ آپ بات کریں گے آہل سے؟ اس نے نکاہت سے اورنگزیب کی آنکھوں میں دیکھا۔ ہاں میری جان، میں بات کروں گا آہل سے، وہ بے بسی سے بولے۔
پرومس؟ اینا یقین دہانی چاہتی تھی اور ایسا کرتے بھی اس کے چہرے پر بلا کی معصومیت تھی۔ پرومس ہنی، پرومس۔ یہ سن کر اینا کی تڑپ کو قرار سایہ اپنے ڈھال سی باپ کے بازوؤں میں گری تھی۔ میں وعدہ کرتی ہوں اپنی بیٹی سے میں میراحل سے بات کروں گا، اسے منانے کی پوری کوشش کروں گا۔ اپنی بیٹی کے لیے مجھے اپنا جو کچھ بھی داؤ پہ لگانا پڑا میں لگاؤں گا۔ وہ اینا کا چہرہ اپنے سینے سے لگائے اس کے بالوں کو سہلاتے ہوئے قرب سے بول رہے تھے اور اینا کی بوجھل پلکیں آہستہ آہستہ بند ہونے لگی تھیں۔ اچھا جی، ایپیسوڈ نمبر 7 8 کا کون سی ہے؟ تو میری گنتی بڑی خراب ہے یار، میرا سب کچھ خراب ہے، مجھے نام نہیں یاد رہتے، مجھے چہرے نہیں یاد رہتے، مجھے کچھ بھی یاد نہیں رہتا، میری اتنی گندی یادداشت ہے میں بتا نہیں سکتی۔ اچھا خیر، جو بھی یہ والی ایپیسوڈ تھی نا یہ یہاں پر اینڈ ہو گئی ہے۔ اور کیا ہوا ہے اس ایپیسوڈ میں؟ ایسے تو کچھ خاص نہیں ہوا۔ ہاں وہ میر آہل وہ تھوڑا نیک ہو گیا ہاں اچھی بات ہے۔ اور نیک ہونے سے تب مجھے خیال آیا تھا کہ میں اینڈ پہ کیا بات کروں گی۔ میں یہی بات کرنے والی تھی کہ نمازیں پڑھا کریں یار، جو مجھے سن رہے ہیں نا، اور میں سچ کہہ رہی ہوں۔ دیکھیں، نماز پڑھتے ہو آپ کی زندگی میں ایک چینج آتا ہے۔ اگر آپ نہیں پڑھ رہے ہیں نا تو آپ بہت 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 کچھ مس کر رہے ہیں اپنی لائف میں۔ چلیں، ثواب ملتا ہے، قیامت والے دن آپ کو بہت اجر ملے گا اور آپ سرخرو ہوں گے انشاءاللہ۔ لیکن میں زندگی کی اس دنیا کی بات کروں نا تو آپ بہت 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 کچھ مس کر رہے ہیں۔ اتنی ساری باتیں ہوتی ہیں جو آپ کسی سے نہیں کر سکتے، اب اللہ سے بھی ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے۔ اتنی ساری دنیا ایسی ہے نا، رنگین ہے ہماری دنیا، کہ یہ کام کر لیں، یہ بھی کام کر لیں، یہ بھی رہتا ہے وہ بھی کر لیں، تو کام ختم ہی نہیں ہوتے۔ ہم پورا دن کام کرتے کرتے رات کو بھی اتنے سارے کام رہ جاتے ہیں سونے سے پہلے۔ تو اگر اس میں سے آپ وقت نکالتے ہیں نا نماز کے لیے، تو اس نماز کے وقت میں آپ کو پتہ ہوتا ہے اب آپ نے دعا مانگنی ہے، تو دعا میں آپ نے اللہ سے بات کرنی ہوتی ہے، تو وہاں پر اپنے جو بھی آپ کے دل میں بات ہے نا بس اللہ سے کر دیں۔ اور میرا یقین کریں یار، اللہ سنتے ہیں، اللہ ہو ہی نہیں سکتا آپ کی بات نہ سنیں۔ تو آپ جو بھی کہیں گے وہ اللہ آپ کی بات سن رہے ہیں، اور آپ کی جو جائز دعائیں ہیں نا وہ قبول ہوتی ہیں۔ میں کیسے آپ کو یقین دلاؤں؟ آپ میری بات مانیں، اگر آپ نہیں نمازیں پڑھتے تو پڑھنا شروع کر دیں، اور اگر پڑھ بھی رہے تھے نا تو جو آپ کی دعائیں ہیں نا وہ بڑی پیاری دعائیں مانگیں، اوروں کے لیے دعائیں مانگیں، اپنے لیے دعائیں مانگیں، ہر طرح کی دعائیں مانگیں، مطلب کچھ بھی مانگ لیں یار اللہ سے۔ آپ کے اور اللہ کے درمیان تو کوئی بھی نہیں ہے نا، تو ایسا تو نہیں ہے کہ آپ شرمندہ ہو رہے ہیں کچھ بھی، تو آپ ہیں اور اللہ ہے، اور اللہ وہ جو کہ پوری دنیا کا مالک ہے، جس نے آپ کو بنایا، جس نے سب کچھ بنایا، آپ اس سے کچھ بھی مانگ سکتے ہیں، ہے نا؟ کتنی اچھی بات ہے، اتنا خوبصورت ریلیشن ہے، لیکن اسے آپ فیل کریں، اور اپنے جو بھی آپ کے گناہ ہے ان کی معافی مانگیں، معافی مل جائے گی آپ کو، اور آپ اپنی لائف میں جو بھی چاہ رہے ہیں، کامیابی چاہ رہے ہیں یا کچھ بھی چاہ رہے ہیں، آپ کا جو بھی مسئلہ ہے اللہ کو بتائیں، حل ہو جائے گا، سچی میں ہو جائے گا، پکی بات ہے، لکھ کے دے رہی ہوں دعا میں یاد رکھیں مجھے بھی۔ اللہ حافظ۔